یہی وہ قرآن ہے جس نے تابعین کو چمکایا، اور یہی وہ قرآن ہے جو آج حافظ قرآن کو چمکا رہا ہے، اور یہی وہ قرآن ہوگا جو کل قیامت کے دن ہم سب کو چمکائے گا۔ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر تاج کس وجہ سے پہنایا جائے گا؟ اسی قرآن کی وجہ سے پہنایا جائے گا۔ جی یہ قرآن اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قدرت دی ہے کہ وہ 10 آدمیوں کو جہنم سے نکلوا کر رہے گا۔ بے شک بے شک ایک حافظ قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے، 10 آدمیوں کی شفاعت 10 آدمیوں کی سفارش کر رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ دے کر کیے ہیں، اور یہ فرما کر کیے ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہر طرف شور ہے مسلمان نیز تو نابود ہوگی، ارے قرآن والے کہاں تھے؟ قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے، قرآنی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ قرآن کے ماننے والے ضرور ہیں لیکن قرآن کی ایک بھی ماننے والے نہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی کیوں نہیں مانتے؟ یہ قرآن عمل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے، یہ قرآن تلاوت کے لیے اتارا گیا ہے، یہ قرآن ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے اتارا گیا ہے، یہ قرآن ہمیں جنت کا راستہ بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں جہنم کے راستے سے بچاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن قوموں کی صلاح، قوموں کی فلاح، قوموں کی کامرانی اور قوموں کی کامیابی کے لیے آیا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ ساری انسانیت کو راستہ دکھاتا ہے۔ پکار پکار کر کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، بہت مقامات پر ملے گا، اے لوگوں، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آؤ میرے دامن میں آؤ، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ سیدھی راہ اگر مل سکتی ہے تو قرآن پاک سے مل سکتی ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یہ صوت ہادی، جس نے عرب کی زمین، جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن جب صحابہ کی زندگی میں آیا ان کو چمکا کر رکھ دیا۔ قرآن سے آج ہمارا کتنا تعلق ہے، ہم خود سوچیں، ہم خود سمجھیں۔ قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں، فضیلت بہت سنتے ہیں۔ فضیلت سننے کے لیے نہیں ہے دوستو، فضیلت اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ فضیلت سن کر ترغیب پیدا ہو جائے اور انسان کے اندر جذبہ عمل پیدا ہو جائے۔ فضیلت صرف سننے کے لیے نہیں، ہم سنتے رہتے ہیں اور ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف، میم الگ حرف اور لام الگ حرف۔ معلوم ہوا سمجھ کر پڑھیں جب عبادت، بے سمجھے پڑھیں تب عبادت۔ یہی وہ کتاب ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا ادب کرنا بھی عبادت ہے، اور مجھے کہنے دیجئے یہی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے والوں کا ادب کرنا بھی عبادت ہے۔
یہی وہ حافظ قرآن ہے. جب یہ چلتا ہے آپ نے گلی کو سجا رکھا ہے, آپ نے گلی میں پھول لگا رکھے ہیں, آپ نے گلیوں میں قالین بچھا رکھی ہے. لیکن دوستو یاد رکھو, جب کوئی بندہ رب کا قرآن پڑھتا ہے, قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے مکتب میں تشریف لے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں جاؤ, میرا بندہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے جا رہا ہے, اس کے پیروں تلے کیا بچھاؤ, پر. فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. حافظ قرآن کو کچھ سمجھا جاتا نہیں ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے یہ تو بیچارہ حافظ قرآن ہے, یہ ملا ہے. بہت بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا, میں کیا بیان کر سکتا ہوں. ایک ادنا سا طالب ہے, بڑا اونچا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مقامات پر چڑھتا جا. اتنا بڑا مقام, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم ماننے والے ہیں, ہر رات میں ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. ہر رات میں, کیا ہم ہر رات میں ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں؟ سوچئے سمجھئے. یہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی. آخرت کی فکر کتنی, اور اپنے وقت کے سب سے بڑے مالدار. آج مالدار یہ کہتا ہے مجھے مالداری سے فرصت نہیں ہے, قرآن کہاں پڑھوں؟ اگرچہ زبان سے نہیں کہتا, لیکن اس کا عمل یہی بتاتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے, کاروبار میں اتنا گھس گیا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کی اسے فرصت ہی نہیں ملتی. یہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی. غنی کہا جاتا ہے, غنی کے معنی مالدار, اتنے بڑے مالدار تھے, لیکن لکھا ہے ہر رات میں ایک قرآن کریم کی تلاوت کر دیا کرتے تھے, اور وہ بھی صرف 2 رکعتوں میں. اللہ اللہ, کیسے بنتے تھے؟ ان کا جسم بھی وہی تھا جو ہمارا جسم ہے. ہم اپنے جسم پر بہت ترس کھاتے ہیں. وہ کیسا انسان ہے جو اپنے آپ کو بچا کر, جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں نہ لے جائے. وہ انسان اپنا ہی نہیں بنا ہے, وہ دوسروں کا کیسے بن سکتا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, ارے اپنا تو بن. قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اپنا بن جائے گا, نمازوں کی پابندی کرے گا اپنا بن جائے گا, قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا اپنا بن جائے گا. اور جو آدمی اپنا بن گیا وہ سب کا بن گیا, اور جو آدمی اپنا ہی نہیں بنا وہ اللہ کا بھی نہیں بن سکتا, یاد رکھیے گا. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں من عرف نفسہ عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جو اپنے مقام کو, اپنی حیثیت کو پہچان نہ سکا, وہ اپنے رب کی حیثیت کو, اس کے مقام اور اس کی عظمت و کبریائی کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے قبروں میں سو گئے ہیں. آج ان کی قبر خدا کی قسم قرآن پاک کی تلاوت سے جگمگا رہی ہے. امام صاحب ہر رات میں قرآن پاک کی تلاوت کریں. حضرت عثمان غنی ہر رات ایک قرآن پاک کی تلاوت کرے. یہ مرد ہیں, لیکن رابعہ بصریہ عورت خاتون جن کو صنف نازک کہا جاتا ہے, عورت کیا کر سکتی؟ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. بڑے بڑے ولیوں کو جننے والی کون؟ عورت. رابعہ بصریہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر رات میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی, اور وہ بھی صرف 2 رکعتوں میں. یہ کون لوگ تھے؟
یہ اللہ کے ماننے والے تھے، یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے تھے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے اندر یقین کامل، ایمان کامل۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے وہ داخل ہو گئے تھے، ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے۔ یہ فرق ہے ان میں اور یہ فرق ہے ہم میں۔ یہ کون ہے؟ پانی پت کے رہنے والے حضرت قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمت اللہ علیہ، لکھا ہے کہ جب بیت الخلا میں جاتے تھے اپنی زبان کو پکڑ لیا کرتے تھے، اللہ کا قرآن اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، انہیں ڈر لگتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام بیت الخلا میں جاری نہ ہو جائے۔ کہاں کے؟ پانی پت کے رہنے والے، ہمارے علاقے کے آدمی، ہمارے پڑوس کے آدمی۔ یہ کون ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضا میں اڑتے اڑتے رک جایا کرتے تھے۔ آدھی زندگی ریل میں، آدھی زندگی جیل میں۔ اللہ کا کلام سنانے کا حق ادا کر دیا ہے، ہم تو نام نام کے ہیں، وہ کام کام کے تھے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ دین کو سر بلند اور دین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ کون ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اندھیری کوٹھری ہے، جیل کی کوٹھری ہے، رب کا قرآن پڑھتا ہے، چکی خود بخود چلتی ہے۔ ذمہ داری لگا دی گئی ہے، آپ کو چکی چلانی ہے۔ یہ رب کا قرآن پڑھتا ہے، چکی خود بخود چلتی ہے۔ جی بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ حضرات قرآن پاک سے اپنا تعلق قائم کیجیے، قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ کم از کم قرآن پاک کا ایک پارہ روز پڑھا کیجیے۔ قرآن پاک سے اپنا بے حد تعلق اور لگاؤ قائم کر لیجیے۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن تمہیں بھیک مانگنے کے لیے دوسروں کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن خود تمہارا گواہ بن جائے گا۔ جی قرآن تمہارا یاری، قرآن تمہارا دوست بن جائے گا۔ کسی سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن سے دوستی کیجیے۔ اللہ نے کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا، وہ کھٹ کھٹ کرتا رہتا ہے، کسی کے سامنے لکڑی رکھ دی، وہ لکڑی کو تراشتا رہتا ہے۔ ارے یہ قرآن والے کتنے بڑے مقام کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نکلے ہوئے کلمات کو ان کی گود میں رکھ دیا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان بڑھا دی گئی۔ بس یہ کہہ کر میں ختم کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ ہمارے علماء ان کے بیانات ہو گئے، ہم سب کو ان کے بیانات سننے عمل کی نیت سے انشاءاللہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ہمیں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، ارے مسلمانوں کو تو کسی بھی چیز کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جن کا رب اللہ ہو، جن کی کتاب اللہ ہو، جن کا نبی رسول اللہ ہو، ان کو کسی سے ڈرنے کی، کسی سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جب قرآن ہی نہیں رہے گا، اس کے نقوش اٹھا لیے جائیں گے، پھر کسی کو جینے کا حق بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں نکتہ یہ ہے، جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، قیامت تک کے لیے قرآن زندہ و تابندہ رہے گا، تو یہ قرآن کے حافظین بھی قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے اب نہیں رہے۔ آپ کا قرآن پاک کی آیت پر ایمان نہیں ہے،
हमने कुरान को नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो सिर्फ किताब की हिफाजत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला कुरान पाक के हाफिज़ीन, कुरान पाक के आमिलीन को क़यामत तक के लिए पैदा करता रहेगा। लिहाजा अपना मुकाम बुलंद करना चाहते हो, अगर तुम भी हाफिज़ कुरान बनना चाहते हो, तो चाहिए कि हाफिज़ कुरान से, अपने इमामों से जुड़ जाओ, जिससे मोहब्बत होगी। अल-मर्उ मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन उसी के साथ हमें उठाया जाएगा। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत के साथ जज़ाकल्लाह।